تمام دیکھنے والوں کو اپنی جانب سے بہت ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 جون 92 سے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب نے قومی اسمبلی میں، اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو ایک فہرست پیش کی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب تھے، ان کو فہرست 72 بگ فشز کی ایک فہرست پیش کی کہ ہم اغوا برائے تاوان، کڈنیپنگ فار رینسم، ڈیکوائٹس، رابرز، ان کے خلاف انٹیریئر سندھ میں آپریشن کریں گے، اور تمام جتنے بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے اور بہت بااثر جاگیردار ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو ان کو رکھتے ہیں گھر میں، جو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف آپریشن کریں گے۔ قومی اسمبلی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں آج بھی 72 افراد کی فہرست موجود ہے۔ اب یہ آپریشن دکھایا گیا کہ ایم کیو یہ ڈیکوائٹس کے خلاف ہوگا، لیکن 19 جون 1992 کو جب آپریشن کا آغاز ہوا تو کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہروں میں فوج اپنے ٹرکوں پہ، اپنی گاڑیوں میں، جو فیکشن انہوں نے ایم کیو ایم سے غداروں کو خرید کر، جس کی سربراہی آفاق احمد اور عامر خان کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں شہر میں فوج کے ساتھ داخل ہوئے اور تمام آفیسز پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا۔ میں لندن میں موجود تھا اس وقت، میں نے کہا یہاں سے فون پہ تمام ساتھیوں کو ہدایت کی کہ آپ ہائیڈنگ میں چلے جائیے، کیونکہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے، اگر آپ جواب دیں گے تو سامنے فرنٹ لائن پہ تو حقیقی والے موجود ہیں، ان کے پیچھے آرمی ہے، تو یہ ایک سازش ہے کہ کسی طریقے سے آرمی سے ایم کیو ایم کی کوئی ایسی لڑائی ہو جس کو انسرجنسی کا یا جس کو فوج سے لڑائی کا نام دے کر ایم کیو ایم کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں۔ میں نے بالکل اس کے الٹ فیصلہ کر کے سب کو کہا ہائیڈنگ میں چلے جائیں، اور 92 سے لے کر آج تک سینکڑوں کارکنان آج بھی لاپتہ ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کا بیان، اس وقت وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت صاحب، تو انہوں نے بیان دیا سینٹ کے ایوان میں کہ سینٹ میں یہ ایوان کہ وہ جو مسنگ پرسنس ہے ایم کیو ایم کے لاپتہ، وہ نصیر اللہ بابر، جنرل نصیر اللہ بابر نے، جو پیپلز پارٹی کا وفاقی وزیر داخلہ تھا، اس نے اسلام آباد میں لا کر مرگلہ کی پہاڑیوں پہ انہیں گولیاں مار کر وہیں دفن کر دیا۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں، تو یہ تو آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی بھی سینکڑوں کارکنان جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، بعض معترضین، اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ خالی الزام لگاتے ہیں، چلیے بھائی ہم جھوٹے، ہم غلط، آپ صحیح، آپ کا بیان یا آپ کا نیریٹو صحیح، تو آپ بتائیے کہ آپ نے جن 3 ساتھیوں کا، جن کی لاشیں 2 روز قبل سندھ کے مختلف شہروں اور شہروں میں بھی مضافاتی علاقوں سے ملی، ان سب کو 6 سال 5 سال سے گرفتار کیا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصراً نام اور ان کی گرفتاری کی تفصیل بتاتا کہ عوام
کو کے علم میں آ سکے. بالکل ضرور بتائیے، ضرور بتائیے. اسد طور بھائی، میں آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہے. دیکھیے، ایک ساتھی جن کا نام عرفان بصارت مرزا، ان کے والد کا نام بصارت حسین، کراچی کا ایک علاقہ ہے پی آئی بی یونٹ سیکٹر کے یہ کارکن تھے. ان کی گرفتاری ہوئی ہے 2017 کو، رینجرز نے گھر سے اٹھایا. ان کی ہمشیرہ نے سندھ ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن بھی داخل کی، لیکن کوئی برآمدگی اس وقت سے نہیں ہوئی 2017 سے، بلکہ گزشتہ 2 دن 13 ستمبر 2022 13 ستمبر یعنی آج سے 3 دن قبل 13 ستمبر 2022 کو ان کی لاش جو ہے ڈسٹرکٹ سانگھڑ کے شہداد پور کے علاقے شاہ پور چارکر سے ملی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو بات کہی تھی اس کی صداقت. دوسرے ایک ساتھی ہیں، میں تلاش کر رہا ہوں فوٹوگراف آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ آپ اس سے دیکھیں گے. یہ پتہ نہیں ویڈیو میں آئے گا نہیں آئے گا. جی نظر آ رہی ہے پکچر ان کی، وہ خواتین ان کی پکچر لے کے بیٹھی ہوئی ہیں احتجاجی مظاہرے میں. جی بالکل. نام نظر آ رہا ہے جی اس کا پرنٹ آؤٹ ہے. جی میں ایک منٹ معافی چاہتا ہوں. یہ آپ میری انگلی جہاں ہے یہ نام نظر آ رہا ہے. جی جناب دیکھ لیا آپ نے. یہ احتجاجی دھرنا میں ان کی لاپتہ ہے، اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. جی بالکل. جی 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 عابد عباسی والدین محمد عباسی یہ لیاری سیکٹر کے ساتھی تھے، کارکن تھے. ان کو 16 جنوری، اب آپ ذرا غور کیجئے، ابھی 22 اگست 2016 نہیں آئی ہے، ان کو 16 جنوری 2016 کو رینجرز نے ان کے گھر سے گرفتار کیا. ان کی پٹیشن بھی سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی، لیکن ان کی بھی مسخ شدہ لاش 13 ستمبر 2022 کو کہاں سے ملی؟ سندھ کے ضلع نواب شاہ کے تعلقے کے تھانے کے جو حدود ہے اس کے قریب پھینک دی گئی. تو یہ اب تیسرے ساتھی جو ہیں وسیم اختر عرف راجو، شاہ فیصل کالونی سیکٹر کے، کراچی کے شاہ فیصل کالونی سیکٹر کے یہ ساتھی تھے. 8 اپریل 2017 کو اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا. ان کے اہل خانہ نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی، لیکن وہ تو برآمد نہیں ہوئے. ہاں 14 ستمبر 2022 کو یعنی 2 روز قبل ان کی مسخ شدہ تشدد زدہ لاش میرپور خاص کے سڑک کے کنارے میں پھینک دی گئی. اسد علی طور صاحب، اب آپ بتائیے کہ 22 اگست 2016 کو جو مجھ پر الزام لگا کہ میں نے پاکستان مرد آباد کہا، وہ اصل میں وہ جو تھا جہاں میں نے تقریر کی تھی وہاں ہنگر اسٹرائک ہو رہی تھی، اور جو ہنگر اسٹرائک کے لیے ہو رہی تھی جتنے لاپتہ ساتھی ہیں ان کو بازیاب کرایا جائے تا دم مرگ کرتا ہے. جب 1 ہفتہ گزر گیا، وفاقی صوبائی حکومت کسی نے کوئی کان نہیں دھرا، اور وہاں پر ساتھی جو ہے وہ نزا کے عالم میں آ گئے، موت کے قریب جانے لگے. تو پھر میں نے خطاب کر کے میں نے کہا ہنگر اسٹرائک ختم. اب تک کارکنوں نے ایم کیو ایم کے 25,000 کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، جانی مالی ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں. جو
ایم این اے بنے، جو ایم پی ایز بنے، جو سینیٹرز بنے، جو رابطہ کمیٹی کے اراکین بنے، میئرز بنے کراچی اور حیدرآباد کے ڈپٹی میئرز، اور کراچی حیدرآباد کے بنے. اب یہ احتجاج ہوگا ڈی جی رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے. فرنٹ لائن میں یہ لوگ ہوں گے، یعنی رابطہ کمیٹی، اور جنہوں نے صرف وزارتوں کے، ایم این اے شپ کے، ایم پی اے شپ کے، اس کے رابطہ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے جو مراتیں، جو فیسلٹیز، جو بینیفٹس انہوں نے حاصل کیے اور ان کے خاندانوں نے، اب ان کو چاہیے کہ یہ صرف زبانی بات نہ کرے، قربانی دے. الطاف 37 سال سے اپنے خاندان والوں سے دور. میرا قصور کیا تھا؟ میرا جرم کیا تھا؟ میں جنوری 1992 کو لندن آیا اور میری موجودگی میں جون میں آپریشن شروع کر دیا تو میرے لیے جانے کے سارے راستے بند ہو گئے، کیونکہ آخری مجھے جو بھیجا گیا تھا یہاں لندن مرکزی کمیٹی نے، وہ اس لیے بھیجا تھا کہ آخری حملہ، بہت سارے میرے اوپر ایسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے، اللہ نے مجھے بچایا. آخری حملہ جو ہوا تھا آشا منزل پر، وہ دسمبر 22-23 کو ہوا تھا، جس میں خودکش حملہ آور استعمال کیے گئے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ اس میں بھی میں محفوظ رہا. اور ساتھیوں نے پھر کہا کہ بھئی گولی کے سامنے ہم آ سکتے ہیں لیکن بموں کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں، لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ آپ کی جان کے در پہ ہے، آپ باہر جا کر وہاں سے گائیڈ کیجئے جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے ہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں دیار غیر میں اپنے وطن سے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ان کے بنائے ہوئے وطن میں ان کا بیٹا 30 سال سے جلا وطن ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی سیاسی لیڈر 30 سال جلا وطن نہیں رہا. کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی تحریر، تقریر، تصویر پہ پابندی لگا کر اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ وہ کبھی نہ آ سکے. نواز شریف صاحب پہ پابندی لگی، زرداری صاحب پہ، بے نظیر، یہ لوگ سب ایگزائل میں گئے، بھٹو صاحبہ، لیکن سب واپس آ گئے. جیلا وطنی کے دوران پیپلز پارٹی سے ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی، ہم نے نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ بنائی. لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرا آپ کہہ لیجئے کہ اس طبقے سے تعلق ہے جسے آج بھی پاکستان میں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی not sons of the soil. sons of the soil ہونا یعنی indigenous before the foundation of Pakistan. پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان میں رہتے تھے انہیں انڈیجنس کہا جاتا ہے، اور ہم کو کہا جاتا ہے باہر سے بھاگ کے بھگوڑے انڈیا سے آ گئے. 20 لاکھ قربانیاں دی ہیں. خیر میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. لیکن پھر دوسرے کہ میرا صوبہ سندھ سے تعلق، یعنی دوہرا کام کے چھوٹا صوبہ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام نواز شریف صاحب کی پارٹی کی گرفتاریاں ہوئیں، صبح شام عمران خان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ چھوٹ کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن میری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مجھے اس لیے ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ ہے میری فلسفی. میری فلسفی یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ
only 2% elite of Pakistan, जिसमें जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, करप्ट जनरल्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, सरदार, खवानीन ये आते हैं। ये सरहद में, ये केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी है ये तबका, ये सिंध में है, ये पंजाब में भी है। सिर्फ यही तबका जो है वो हुकूमत में होता है, लेकिन इनमें सबसे आला अरफा जो चारों सूबों में जिसका मकाम है वो सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वालों का है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, चलिए सारे गुनाह, मैंने तो कभी फौज को गाली नहीं दी, मैंने तो कभी किसी जनरल को इस किस्म के अल्फाज अदा नहीं किए जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकता यहाँ पर। मैंने तो तनकीद की है कि आपका काम जो है आईनी वो काम कीजिए, और मैं आर्मी की मुल्क की गवर्नेंस में इंटरफेरेंस का मुखालिफ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रिवायत मैंने डाली, पाकिस्तान का वाहिद मैं लीडर हूँ जिसने रिवायत डाली। मैंने रक्षा वालों को, टैक्सी वालों को, ठेला लगाने वालों को मैंने सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट के ऐवानों में पढ़े लिखे नौजवानों को भेजा जो मुलाजमत न मिलने के सबब मेहनत मजदूरी किया करते थे। उन पढ़े लिखे लोगों को मैंने इन ऐवानों में भेजा। लेकिन ये बात असेंबली, सेनेट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में बैठने वाले जागीरदार वडेरों को पसंद नहीं आई। मेरा पैगाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा पंजाब, सूबा सरहद। और आप देखिए कि मैं कभी अज़बियत तासुब का अगर हामी होता तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों बना था। अब आप देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनने के बाद मैंने ये नहीं देखा। देखिए, मैंने अपने घर अजीजाबाद 90 की कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने सिंधी नौजवान निसार पंवर जो आज कल असीर है, गायब है, लापता है, उन्हें इलेक्शन लड़वाया। मैंने पीपल्स पार्टी के नबील गबोल साहब, उनको वहां से इलेक्शन लड़वाया अजीजाबाद की सीट से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 90 की। जी, एमएनए मुंतखब भी हुए, वो मुंतखब, दोनों मुंतखब हुए। फिर आप देखिए सेनेट के ऐवान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान में निजाम की तब्दीली चाहता था, चेहरों की तब्दीली नहीं, सिस्टम की तब्दीली चाहता था, मैंने केपीके से सेनेटर बैरिस्टर सैफ को मैंने सेनेटर बनाया, सेनेट के ऐवान में भेजा केपीके से, जो ऐसे इलाके से थे कि केपी की भी नुमाइंदगी थी और कबायली इलाकों की। मैंने अरशद वोहरा साहब को, मैंने पंजाबी कराची से मैंने कर्नल मशहदी को एमपी बनाया, मैंने मियां अतीक पंजाब से एक पंजाबी को मैंने बनाया। उससे पहले मैंने ताहिरा आसिफ बाजी को पंजाब लाहौर से, उनको वो जो इजाफी नशिस्तें होती हैं खवातीन की मखसूस, उस पर उन्होंने नुमाइंदगी की, उन्हें लाहौर में कत्ल कर दिया गया। आज तक ताहिरा आसिफ बाजी के कातिल नहीं पकड़े गए। अब मैं जरा सी, मुझे और इजाजत दीजिए, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूं। देखिए, हर आदमी, आप अल्ताफ हुसैन की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए अली वजीर जो है सूबा सरहद से ताल्लुक है, उनका क्या कसूर है? मंजूर पश्तीन पाकिस्तान तोड़ने की बात की थी? जी नहीं, उन्होंने तो अपने हुकूक की बात की थी, अपने नहीं, बल्कि ये कि सबको बराबर का शहरी समझा जाए, अव्वल दर्जे, दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे ये न समझा जाए। अब आप बताइए कि उनको फिर पंजाब से जितने सहाफी माजरत के साथ पकड़े गए, एंकर पर्सन एक भी नहीं मारा। कराची से
ایک اینکر پرسن سلیم شہزاد اسلام آباد میں گرفتار ہوتا ہے, ISI اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کی لاش دریا میں ملتی ہے. یہ واحد صحافی ہے جو مارا گیا ہے. اس کے علاوہ KPK میں جو صحافی مارے گئے وہ پشتو بولنے والے بے پناہ صحافی مارے گئے, اینکر پرسن مارے گئے, دانشور مارے گئے. بلوچستان میں دانشور, وکیل یہ مارے گئے. پنجاب میں تو کوئی دانشور, کوئی اینکر پرسن گرفتار ضرور ہوئے, مارا نہیں گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچ و فکر پیدا کرتی ہے. تو میں نے مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. میں اسی میں الطاف حسین صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ فوج کے آئینی کردار کی آپ چاہتے تھے, آپ ان کی گورننس میں مداخلت کے آپ مخالف تھے, اس وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں سپیئر کرنے کو تیار. لیکن آپ جی نہیں, میں یہاں آپ کو ایک منٹ روک کے دیکھیے, بات خالی یہ نہیں تھی کہ ان کی انٹرفیئرنس نہیں چاہتا تھا, بلکہ میرا جو فلسفہ تھا مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اینڈ abolition of feudal system, tribal system from Pakistan. جی بالکل, یہ پسند نہیں تھا فوج کو. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ سب کچھ فوج کو نہیں پسند تھا, ٹھیک ہے. لیکن الطاف حسین صاحب یہی فوج تھی 2000 کے بعد پاکستان پر ایک فوجی عامر مشرف کی حکومت تھی, آپ اس کے الائے رہے, اس کے فوجی سسٹم کی, اس کی غیر آئینی سسٹم کی آپ لوگ حصہ رہے. بالکل. آج آپ کو, جب آج آپ دیکھتے ہیں, ہم سب سے ماضی میں غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے تو خیر بہت ہی ہوئی ہے, آج بھی کر رہا ہوں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کو ریگریٹ ہے کہ وہ آپ نے جو ساتھ دیا ایک فوجی عامر کا, ڈکٹیٹر تھا, عامر تھا, وہ غلط تھا, اس پر آج آپ کو کوئی افسوس یا سمجھتے ہیں اس میں معذرت کرنی چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دور کے لحاظ سے آپ کا ٹھیک فیصلہ تھا؟ آپ نے اسد بھائی, میں پاکستان کے عوام کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, جنرل پرویز مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو ہم نے اس کی مذمت کی, اور انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے, تو واحد ملک میں MQM تھی. ہم نے کہا ہم ملٹری ڈکٹیٹر کے انڈر ہونے والے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. جس میں ہم جیتی اور وہ نعمت اللہ خان صاحب بنے ناظم. جی ہم نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم اپنے شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم بنے اور قاف کی گورنمنٹ بنی, تو پھر ہم نے مسلم لیگ والوں سے, قاف والوں سے, ان لوگوں سے اتحاد کیا. جنرل پرویز مشرف صدر تھے, ہم نے ان سے اتحاد نہیں کیا, ہم نے وزیر چودھری شجاعت والی جو قاف تھی, مسلم لیگ تھی, اس سے اتحاد کیا تھا. یہ بہت سی چیزیں, باریکیاں نہیں معلوم لوگوں کو, لیکن میں نے پرویز مشرف سے مجھے بات کرنے کے بہت مواقع ملے. میں نے خدا کی قسم جب بھی بات کی, ماورائے عدالت قتل, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ KPK میں ہو, چاہے وہ سندھ میں ہو. جب ایک فوجی لشکر, مجھے اکبر بگٹی صاحب شہید کا فون آیا کہ ہم چاروں طرف سے گھیر لیا ہے فوج نے, میں نے پرویز مشرف صاحب کو فون کیا. میں نے کہا میں اللہ اور رسول کا واسطہ, اس وطن کی سلامتی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ بلوچوں پہ آپریشن نہیں کریں. میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں بیچ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو 1 سال کے لیے انہوں نے ضرور پوسٹ پون کیا, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے بالآخر آپریشن کیا, اور اس کے نتائج آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے دن تک بلوچستان میں جو محرومی کی ہائٹ ہے, اس کا پاکستان کے عوام اندازہ نہیں لگا سکتے.
کون سا بلوچستان میں گھر ہے جہاں جو آنسوؤں سے گیلا نہ ہو چکا ہو، آنسوؤں کے دریا نہ بہہ گئے ہوں ان کے؟ کون سا؟ اسی طریقے سے کے پی کے میں طالبان کی آڑ میں کتنے غریب پختونوں کا قتل ہوا ہے، بمبارڈمنٹ ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جتنے آپریشنز ستور بھائی قبائلی علاقوں میں ہوئے کہ طالبان کے خلاف ہو رہے ہیں، اس میں غریب پشتون قبائلی علاقوں کے غریب لوگ مارے گئے؟ کوئی ایک آپریشن پنجابی طالبان کے خلاف اس طرح سے ہوا جس طرح کے پی کے میں ہوا؟ یہ باتیں کوئی پاکستان کا لیڈر ایسا نہیں ہے جو یہ باتیں کرتا ہو۔ میں بہت صاف گو، اور اللہ نے مجھے بہادر پیدا کیا ہے، اور مجھے پرواہ نہیں میری زندگی کے 45-50 سال میرے سیاسی فلسفے میں ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتا تھا، آج بھی چاہتا ہوں، آج بھی فیوڈلزم کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ کوئی بھی اس کے لیے کوئی جرنیل مارشل لا لگا کے فیوڈلزم ختم کر دے، ٹرائبل سسٹم ختم کر دے، پیور ڈیموکریسی لے آئے، میں بخدا ڈکٹیٹرشپ کا مخالف ہونے کے باوجود اس کا ساتھ دوں گا۔ سسٹم کو بدلنا ہے، سسٹم کو بدلے بغیر پاکستان صحیح سمت میں گامزن، ترقی کی راہ میں گامزن، معاشی سطح پر خود کفیل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، میں صرف وہ باتیں کر سکتا ہوں جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ بائیکاٹ کرنا کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اس میری آواز پہ لبیک کہتے ہیں یا نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل بھی آج سے 30 سال پہلے بھی ووٹ ایم کیو ایم اس ایم کیو ایم کا تھا جس کا قائد اور بانی فاؤنڈر میں ہوں، اور آج کے دن بھی ان بائیکاٹس نے ثابت کر دیا کہ کل بھی لوگ میرے ساتھ تھے، آج بھی لوگ میرے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے، فوج کی بنائی ہوئی غداروں کا ٹولہ 92 سے آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ حقیقی سینر ایلیمنٹ وہ بنائی، وہ ختم ہو گئے۔ پھر بہادر آباد ٹولہ، پی ایس پی، کیا حاصل کر لیا انہوں نے؟ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ میدان میں کام کرنے والا آدمی اور مڈل کلاس غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا، موٹر سائیکل پر، 2 پہیوں کی سائیکل پر گھر گھر جانے والا الطاف حسین، صرف الطاف حسین، انہوں نے تو سب جانتے ہیں کہ مال بنایا ہے، عیش کیے ہیں۔ یہاں اگر آپ اجازت دیں، میں ایک بات آپ کے توسط سے آج پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جی جی بالکل، ضرور۔ میں جلدی بتاتا ہوں۔ میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں، ایک الزام لگاتے ہیں کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم ضیاء الحق کی پیداوار ہے۔ آج پورے پاکستان کو میں اسدور صاحب کے پروگرام میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں میں نے 78 میں اے پی ایم ایس او بنائی، 1979 میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، بی فارمیسی کا۔ میں نے مزار قائد کے باہر پیسفل ڈیمونسٹریشن کیا کہ میسوری نے پاکستان کو، اسٹینڈرڈ پاکستانیز کو who are stranded in 66 ریڈ کراس کیمپس ان بنگلہ دیش، ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے، ان کو پاکستان لایا جائے۔ مجھے گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد سمری ملٹری کورٹ میں میرا مقدمہ چلایا گیا اور مجھ پر الزام لگایا گیا، یہ بڑی اہم بات ہے، کہ میں نے قائد اعظم کے مزار کے سامنے پول پر چڑھ کر کالا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا نیچے اور جھنڈے سے پاکستان کے اوپر کالا پرچم لہرایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مزار قائد کے اندر گیا ہی نہیں تھا،
ہم نے باہر مظاہرہ کیا تھا. دوسری بات یہ کہ مجھے پول پہ چڑھنا نہیں آتا. آپ یقین کیجئے 9 مہینے 5 کوڑوں کی سزا الطاف حسین کو ملی. میں پاکستان کی تمام یونیورسٹی میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جس کو 9 مہینے 5 کوڑوں کی سزا ہوئی. میرے پاس بعد میں فوجی آئے, نوکری لے لو, یہ لے لو. میں نے کہا نہیں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور میں نے پورے 9 مہینے جیل میں بھگتے بلا جواز انڈائریکٹ, جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. کوئی مولانا وغیرہ یہ وہ ان کے ذریعے کہ ہم بات کراتے ہیں یہ. میں نے کہا میں فوج کے نہ خلاف ہوں, میں کسی قوم کے خلاف نہیں ہوں, میں سسٹم کے خلاف ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ادارہ, انسٹیٹیوشن آف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر رہ کر کام کرے.